علم فروشتے برسر کرب و بلا. صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام يا بنت رسول الله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليك يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا ظالم حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض ثم الصلاة والسلام علی نبی الامی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج وآلہ وآہل بیتہ اما بعد انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ساری تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا پالنے والا ہے اور ہمیں بہترین نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ اس رب کائنات نے اپنی بہترین نعمت ہمیں بصورت غم حسین علیہ السلام عطا فرمائی۔ یہ وہ غم ہے کہ جو انسان کو زندگیاں بانٹتا ہے۔ دنیا میں اکثر یہی سنا کہ ماں کو بیٹے کا غم کھا گیا، وہ فلاں کا غم برداشت نہیں کر پائے اور مر گئے۔ دنیا کے سارے غم انسان کی زندگی کو کم کرتے ہیں۔ غم ہر ایک انسان کی زندگی گھٹاتا ہے اور ہم غم شہ سے زندگی بڑھاتے ہیں۔ یقیناً حسین کے بغیر زندگی کچھ نہیں۔ آج کا ہمارا جملہ there is no life without Hussein and I think we all should agree with this۔ ہماری زندگی ہے تو حسین سے ہے، ہمیں جینا سکھایا تو حسین نے، ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے تو اسی حسین کی وجہ سے۔ تو آج کا یہ دن یوں تو کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا، لیکن آج خاص ہم نے ملائیشیا میں المدد سینٹر میں اس دن کا انعقاد کیا حسین ڈے کے حوالے سے، تاکہ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہ جنہیں حسین سے بہت محبت ہے وہ اپنی اس محبت کو آپ کے سامنے بہترین انداز سے پیش کر سکیں۔ پروگرام کا آغاز حدیث قصہ سے ہو چکا، شہزادی کے بہترین کلمات سے صدیقہ نے آپ کے سامنے حدیث قصہ پیش کی۔ اب سلام کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ثانیہ اور فروا کو۔ ثانیہ اور فروا بھجانی بہت رو چکی ہے سکینہ۔ ان آنسوؤں سے ہی پوچھو
सलाम अलैहा की तरफ देखते हैं तो दो मकामात ऐसे नज़र आते हैं बीबी के, जो मैं अपनी छोटी बच्चियों के सामने ख़ास करके बयान करना चाहूँगी। एक वो जब शाम गरीबा खेमों में आग लगी और आप सब जानते हैं कि बीबी सकीना का दामन में आग लग गई, कपड़े की शर्ट के उनके बॉटम में आग लगी तो वो भागने लगी और दौड़ने लगी कि कोई उनकी आग बुझा दे। रिवायत कहती है कि हमीद इब्ने मुस्लिम आगे बढ़ा और कहा कि मैं तुम्हारे दामन की आग को, तुम्हारे कपड़े की आग को, कुर्ते की आग को बुझा दूं। तो एक बार वो बीबी जिसका कुर्ता जल रहा है, आग से जल रहा है, उन्होंने कहा नहीं हमीद मेरे करीब मत आना, तुम नामहरम हो, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। ये किसका जुमला है? एक 4 साल की बच्ची का, 4 इयर्स की बच्ची। तो जब उस सकीना के रोने पे हमें रोना आता है तो हमें ये चाहिए कि हम उस वक्त दुआ करें कि अल्लाह हम सकीना जैसे बन जाए, हमारे ख्यालात उस बच्ची जैसे हो जाए कि जो हमें इस्लाम का इतना बड़ा दर्ज दे रही है कि एक मुस्लिम वुमन को नामहरम मर्द हाथ नहीं लगा सकता। नामहरम इंसान मुस्लिम वुमन को, मुस्लिम चाइल्ड को, मुस्लिम गर्ल को टच नहीं कर सकता। तो जिसको सकीना से मोहब्बत है आज वो अपना ये एम बना ले कि अब मैं ये कोशिश करूंगी कि मेरा कोई कजन अंकल, कजन ब्रदर, कोई मेरा सेंटर का जानने वाला भाई बात करे लेकिन वो मुझे टच ना करे। बराए खुशनुदी जनाब सकीना बुलंद सलावत। अब शहजादी कौनैन को पुरसा देने के लिए मैं दावत दूंगी जामिना को। जामिना सोम जी। कदा करते हैं बिदअत नहीं करते हम लोग, हक अदा करते हैं बिदअत नहीं करते हम लोग, अपने जज्बों की तिजारत नहीं करते हम लोग, अपने जज्बों की तिजारत नहीं करते हम लोग। दौलत फातिमा ज़हरा है हमारे आंसू, दौलत फातिमा ज़हरा है हमारे आंसू, इस समानत में खयानत नहीं करते हम लोग, इस समानत में खयानत नहीं करते हम लोग। जब तक जिएंगे अहले अज़ा गम मनाएंगे, बीबी तेरे हुसैन पे आंसू बहाएंगे। जब तक जिएंगे अहले अज़ा गम मनाएंगे, बीबी तेरे हुसैन पे आंसू बहाएंगे। ए मादरे हुसैन, ए मादरे हुसैन, इस तरह टूट जाएंगे अश्कों के सिलसिले, जो गम तुझे मिले वो किसी को नहीं मिले, तू गम नसीब है ये सभी को बताएंगे, बीबी तेरे हुसैन पे आंसू बहाएंगे। ए मादरे हुसैन, ए मादरे हुसैन, जब तक जिएंगे अहले अज़ा गम मनाएंगे, बीबी तेरे हुसैन पे आंसू बहाएंगे।
قبر میں بھی کھا کے شفا لے کے جائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین سینے میں جس حسین کے داغے حسن بھی ہے یہ وہ شہید ہے جو غریب الوطن بھی ہے ہم کربلا پہنچ کر پلٹ کر نہ آئیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین عابد کے چشم زار سے بہتا ہوا لہو وہ بے کسی زینب و کلثوم چار سو بازار میں کھلے ہوئے سریاد آئیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین اے مادر حسین اے مادر جب تک زندہ رہیں گے ان کے لال کا غم مناتے رہیں گے اور یہی غم ہمارے لیے زندگی ہے. لیکن اس غم کے بعد جب وہ زمانہ آئے گا کہ جب میرے زمانے کے امام تشریف لائیں گے تو اس وقت کے لیے کہتے ایک فوج تیار کی جائے گی. کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا کیا اس فوج میں خواتین شامل ہوں گی؟ کہا کہ ہاں ضرور شامل ہوں گی. کہا پھر وہ خواتین کیا کام کریں گی؟ کہا وہ خواتین وہی کام کریں گی جو میری جدہ نے میدان جنگ میں جا کر کیا تھا. یہ شہزادی کون ہے نا آپ سب جانتے ہیں, میدان احد میں تشریف لائی تھی اور اپنے بابا کے زخموں پر مرہم لگایا تھا. تو ہمیں اپنی بچیوں کو اس دن کے لیے تیار کرنا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مرہم کیا ہے. غم حسین میں بہائے گئے آنسو ہی اس غم کا مرہم ہے. ہماری بچیاں اس غم کو اپنے اندر سمجھ لیں اور اس کو سمجھتے ہوئے اس غم کو منائیں. اب میں دعوت دوں گی اپنی ساری چھوٹی بچیوں کو کہ وہ باری باری یوں اٹھ کر آئیں جیسے ان کو لشکر امام زمانہ میں شامل ہونا ہے اور آ کر ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھتے چلی جائیں. آئیے پڑھنا کیا سبھی کا سحر سحر بجانی اس کے ساتھ بیٹھوں گا. بس بس ہاں بس ادھر زیادہ زیادہ وہ نہیں کرو. اسما علی زہرا سوندی اینا بطول حیات زہرا دانیہ. اب یہ وہ بچیاں ہیں کہ جو اچھے کام ہم نہیں کر سکے. ہم سب مائیں مل کر آج یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ سارے اچھے کام ان سے کروائیں گے. ہم لوگوں کو اتنا شوق نہیں تھا, ہم نے 9 سال سے پردہ نہیں کیا. ہماری بچیاں انشاءاللہ ضرور 9 سال کے بعد ان میں سے کوئی بے حجاب نظر نہیں آئے گی. ہماری بہت ساری نمازیں قضا ہو گئیں. انشاءاللہ تعالی ہماری یہ بچیاں کبھی بھی 9 سال کے بعد اپنی کوئی نماز قضا نہیں کریں گی, ہے نا. ہم غم حسین میں بہت بڑے ہونے کے بعد روئے, یہ بچیاں آج رونے کے لیے تیار ہیں. تو جو اچھائیاں ہم اپنے اندر نہیں پیدا کر سکے, جو کمی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر رہ گئی, وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے مستقبل کی لشکر امام زمانہ کی سپاہی بچیاں اس کو پورا کریں گی. ابھی ساری بچیاں مل کر ایک بار اس بات کو دہرا دیں جو بچپن سے ہر ماں اپنے بچے کو یاد کراتی ہے, اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
حسین قربانی، شہزادہ علی اکبر کی قربانی، پروردگار عالم صدقہ ام لیلہ کسی ماں کو یہ غم نہ دکھائے جو اس شہزادی کو وہاں ملا. لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں اگر کبھی بھی اسلام پر وقت آیا تو ایک تو کیا ہمارے جتنے جوان ہیں علی اکبر کو یقیناً قربان کر دیں گے. محبتوں کو بڑھانے کے لیے نفرتوں کا ہونا ضروری ہے. اگر ہمیں حسین سے محبت ہے تو یقینی طور پر ہمیں حسین کے دشمنوں سے نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام کا اصول یہی چل رہا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے. یعنی ہمیں حسین سے دوستی کرنی ہے تو یزید سے دشمنی کرنی ہوگی. ہمیں حسین کا راستہ فالو کرنا ہے تو ہمیں یزید کا راستہ چھوڑنا ہوگا. یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، یہ پاسبلٹیز میں سے نہیں ہے کہ ہم حسین کے راستے پر بھی چلتے رہیں، ہم یزید کے راستے پر بھی چلتے رہیں. Today, Sabika has prepared some speech regarding Yazid. I don't know what she's saying about him, so I should call Sabika to say her words about Yazid. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد. صلوات پر محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Assalamu alaikum everybody. I'm going to be talking about our greatest enemy, Yazid. In his letter to Muhammad bin al-Hanafiya, Imam Hussain summed up the cause behind his refusal in giving his pledge of allegiance to Yazid. Yazid is a corrupt man who imbibes wine, puts to death the soul which Allah prohibits to be harmed, and declares his debauchery in public. A man like me would never give pledge of allegiance to him. Islam clearly states that the leader of the Ummah must abide by the principles of justice and equality. He should hold the will of the Ummah in highest esteem and should refrain from ruling oppressively and using his post to gain wealth and luxury. As known by Imam Hussain alayhi salam and the Ummah, Yazid was obviously unfit to rule. Even his governors and officials were influenced by his corruption. During his rule, singing spread throughout Makkah and Medina. Musical instruments were used and people began drinking openly. Yazid had a monkey named Abu Qais, which he would bring along with him whenever he and his associates would drink wine. He would place a Najas pillow for his monkey and would carry it on a wild female donkey, which had been tamed with a saddle and rein. Yazid spent his time throwing singing parties, drinking wine with his companions. He was totally engrossed in womanizing, horse racing, hunting, and reciting poetry. In fact, it is said that he was such an eloquent poet that he only spoke in poetry. He was a liberal man whose key focus was making mischief. During his rule, the government was oppressive and murder and terror prevailed. The wealth of the Ummah was wastefully spent, and the Sharia laws were changed by the governments to suit their own needs. A group of people were assigned to distort the tradition of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And to forge new and false traditions. Such a deteriorating situation led the entire Ummah to agree upon the fact that leadership ought not to be granted to anyone who lacks the ability of being an exemplary leader in his deeds, morals, and understanding the importance of divine laws, and someone who is politically inefficient. Thus, how could Hussain alayhi salam, as the sole leader of the Ummah and the center of hopes of the people, yield to Yazid? Let us all send lanat on Yazid. Yazid ibn Muawiyah pe lanat. Thank you very much, Sabika, for your words. I think my little daughters have understand something. What I understand from Sabika's speech is just like that Yazid had too many bad habits. I think you people can call them again, which Sabika has told us now. He was a drinker. He drinks.
شراب پیتا تھا. تھینکس گاڈ کہ ہم لوگ شراب نہیں پیتے. اور وہ امام حسین کو ہیٹ کرتا تھا. ہی ہیٹ امام حسین. تھینکس گاڈ کہ ہم امام حسین کو ہیٹ. اور تیسرا کیا بتایا سبھی کا آپ نے؟ He used to listen music. Now, can we thank God that we don't listen music? How many of us can say this? Good. But for drinking, everybody say, thanks God, we don't drink. Okay? For hating Hussain, we all said that we don't hate Hussain. But listen music, okay, this time. But inshallah ta'ala, in our next Hussain day, all of us will say, thanks God, we don't listen music. Okay? Because we have very good rhythm. We have very good music with our own. And what's that? Allah ek hai, panj tan paanch hai, Imam bara hai, masoom sab hai. Allah ek hai, panj tan paanch hai, Imam bara hai, masoom 14 hai. Once more. Allah ek hai, panj tan paanch hai, Imam bara hai, masoom 14 hai. ہمارا میوزک پوری دنیا کی میوزک سے اچھا ہے کیونکہ باقی لوگ پریکٹس کرتے ہیں تو ایک سا پڑھتے ہیں. ہم لوگ بغیر پریکٹس کے بس ایک ہاتھ اٹھاتا ہے ماتم کے لیے, باقی سب کے ہاتھ خود بخود ویسے اٹھ جاتے ہیں. ایک نوحہ پڑھتا ہے, باقی سب خود بخود جواب دے لیتے ہیں. تو ہم اپنے اس طرف آ گئے. یہ ہمارا ترانہ ہے جو پوری دنیا کو گانا ہے. ہمیں ایک دن پوری دنیا کو وہاں لے جانا ہے کہ جہاں پوری دنیا ایک آواز ہو کر یہی بات کہے گی, اللہ ایک ہے, پنجتن پانچ ہے. اور یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ بی بی سکینہ نے سکھایا. یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ بی بی زینب نے سکھایا نا. اب کیونکہ آج پہلی سفر ہے, آج وہ ڈیٹ ہے جس دن دربار شام میں بی بی زینب کا قافلہ داخل ہوا تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ 40 ڈیز کے بعد, وہ ایک سال اور 40 ڈیز کے, لیکن 1 year and 40 days میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے شام میں وہ انقلاب لایا کہ جہاں لوگ تالیاں بجا رہے تھے پہلی سفر کو, وہی لوگ ایک سال کے بعد پورا شام ماتم کر رہا تھا, ہے نا. جہاں لوگ ہنس رہے تھے وہی لوگ رو رہے تھے. جو لوگ حسین سے نفرت کر رہے تھے وہی لوگ ایک سال کے بعد حسین سے محبت کا اعلان کر رہے تھے. تو ہمیں بھی اس منزل پر آنا ہے. ابھی ہم یہاں آئے, ہم کہتے ہیں ملیشیا میں عزاداری نہیں ہوتی, ملیشیا میں ماتم نہیں ہوتا, لیکن ہم اتنے لوگ جمع ہو گئے, ہم نے حسین ڈے کر لیا. انشاءاللہ تعالی ہمیں اتنا اچھا بننا ہے کہ باقی سب کہیں کہ ہمیں آپ جیسا بننا ہے نا. حیات اپنے اسکول میں اتنی اچھی بن جائے کہ اس کی ٹیچر کہے I wish کہ all the girls should live like Hayat, and Hayat says I want to live like Hussein, right? In Zahra Sonji school, in Isma's school, everybody, ہر ایک کے اسکول میں میری بچیاں اتنا اچھا پریزنٹ ہو کہ پوری کلاس کہے ساری بچیاں ایسے بن جاؤ. اور پھر آپ سے پوچھیں آپ نے کس سے سیکھا, آپ بولو امام حسین سے سیکھا. مجھے لائف کس نے دی؟ There is no life without Hussein. مجھے حسین نے جینا سکھایا, مجھے حسین نے بولنا سکھایا, مجھے حسین نے بیٹھنا سکھایا, مجھے حسین نے چلنا سکھایا. اور میں پوری دنیا کو سکھاؤں گی اس لیے کہ مجھے حسین نے سکھایا. محمد والے محمد بانو کا یہ نوحہ تھا, اکبر جو میرا ہوتا, بانو کا یہ نوحہ تھا,
لٹتی نہ میری دنیا اکبر جو میرا ہوتا پامال ہوا رن میں لاشا شہ بالا کا بے گورو کفر رن میں ہے پڑا لاشا سامان کفن کرتا اکبر جو میرا ہوتا لٹتی نہ میری دنیا اکبر جو میرا ہوتا بانوں کا یہ نوحہ تھا اکبر جو میرا ہوتا Copying his lessons from Karbala. ابھی کلاس سلوات پڑھائے Assalamu alaikum everybody. Today I want to talk about the lessons we have learned from Karbala and how are they applicable to us today. Because as we know, history repeats itself. So we know that we can learn those lessons and also apply today. So first I would like to ask all of you, do anybody know the lessons that we have learned from Karbala, from you girls? What lessons have you learned from Karbala? There are so many things that we have learned. I just have 10, but there are a lot of other things that we learned. Maybe you tell me and then I'll see if it is in my list. Yes, Isma? We should not listen to music. Very true. You see, as Sabika also mentioned just now, Yazid used to listen to so much music. But of course that is haram for us. So in today's time it is very hard to control music. But then we should try our best. Thank you, Isma. Yes, Raya? Very true. That is actually in one of my lessons here. We have to obey Allah. Everything we do should be for the pleasure of Allah. Because we know Imam Hussein sacrificed his life. For whom? For Allah. Right? So we should obey Allah and do everything that pleases Allah. Yes? Do you have any idea? You were going to say this one. Okay. So one lesson that we learned that is very important is to pray on time. Because Imam Hussein sacrificed his life for us to recite namaz on time. Even on the day of Ashura, we see Hazrat Ali Akbar, Imam Hussein, all of them lined up to pray namaz in Jamaat. They didn't have water and food for 3 days, but still, they did not let up and give up prayers. Another lesson that we learned is patience. Today, we lose our anger so fast. But we should know that patience is so important. They did not get food for 3 days. They did not get water for 3 days. But they were so patient. So that is one very big lesson for us to learn and apply today. Another thing is contentment. We need to appreciate what we actually have right now. Because in today's world, it is so materialistic that we see everybody has something more than us. And we should not compare with others what we have. Because if we do that, we will never achieve the essence of life. We have to be content with what we have. Another thing is forgiveness. On the day of Ashura, Imam Hussein forgave Hur. And that was a very big lesson for us to learn. If somebody is annoying us or we're angry with somebody, we need to forgive them because they say forgive and forget. Another lesson is hijab. Hijab is one of the most important lessons that we learn from the women of Karbala. We see that Bibi Zainab, Bibi Sakina, a 4-year-old girl, all of us here, like these kids here, they're 4 years, 5 years. It is so important to maintain our hijab. How many of us actually do maintain our hijab today? That's really good. Thank you. Okay. Another lesson is to understand death. We should not be afraid of death, but instead we should take it as something that will bring us closer to our God. For example, Hazrat Qasim from the lessons of Karbala, we say, on the night of Ashura, he wanted to go to the battlefield, but Imam Hussein was telling him, Hazrat Qasim, I cannot let you go because Imam Hassan, I cannot let
honey, his proof go. But he said that death is sweeter to me than honey. That is a very important statement that we need to keep in mind. And then we should always support the truth. Today we might see that if we support the truth, maybe we will look bad, or maybe it's not right, maybe we should not support the truth, maybe I will go into trouble. But look at Karbala, they supported the truth. The truth was Islam. And we should submit ourselves to the will of Allah. So we should always support the truth. And the importance of women. Today, how many of us women consider ourselves as big, as somebody who can make a difference? How many of us today do that? I don't think everybody considers women important, but that is so important. I mean, us women can make a difference. And today, even in the working world, you will see there are so many women who are top leaders. So it is indeed very important to consider women to be somebody who can make a difference. Our role model in Islam, Bibi Fatima alayhi salam, she was a woman. She fought in Fadak for her rights. Bibi Fatima did that, and she actually won that. Besides that, Bibi Zainab in Darbar Sham, the way she spoke to Yazid and she made a difference, her words echo today. And Amr bil Ma'ruf, always to encourage the good. Of course, if we see somebody not doing something good, maybe they're lying or they're listening to music or they're gossiping, of course we should tell them that do not do that. We should support the truth and the good. And the last one is to have faith in Allah. Whatever situation we face, Imam Hussein people, they were in so much difficulty, so much trouble. But then one thing that kept them going, and till today their name echoes in the world, is because they had faith in Allah. So that is another very, very important lesson that we learn from Karbala. Thank you. To you all in a very nice manner, and these are very good things which he has learned from Karbala. I think these are the same things which we all are learning from Karbala, but we are unable to express it because we have so many issues other than these. हमारे पास इन बातों के अलावा और बहुत सी बातें सोचने के लिए हैं, तो लिहाजा हमें मालूम सबको ये सारी बातें हैं. We all know about these things which he have mentioned. लेकिन हम इन चीज़ों को थोड़ा सा पीछे डाल देते हैं और बाकी चीज़ों को आगे ले आते हैं. तो आज इस हुसैन डे पर हम और आप जब फातिमा ज़हरा को उनके लाल का पुरसा देने के लिए आए हैं, तो फिर हमें ये सोचना होगा कि अच्छी चीज़ क्या है. दुनिया का हर इंसान अगर उसके सामने दो चॉइसेस रखी जाएं तो उसमें से अच्छी चीज़ उठाता है. इस वक्त हमारे सामने दो वे ऑफ लाइफ हैं, तो हम यकीनन उसमें से जो अच्छा वे ऑफ लाइफ है उसको ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे. और किस तरह करेंगे, उसके लिए पहले हमें हुर बनना होगा, यानी अपनी जो गलतियां हैं उससे हम माफ़ी मांगेंगे और उसके बाद इमाम हुसैन हमें बख्श देंगे तो रास्ता तो खुद ब खुद आसान हो जाएगा. तो बस ये हुर की तरह आने को इस छोटे से बच्चे ने बड़े अच्छे अल्फाज में बयान किया है. तो हम दानियाल भाई को बुलाते हैं कि वो सबको बताएं कि हुर कैसे बनते हैं. ऐसे इंसान को ज़हरा की दुआ मिलती है. परवरदिगार आलम खुदा करे कि हमारे दरमियान हबीब हो, हबीब इब्न मज़ाहिर हो, खुदा करे हमारे दरमियान जौन हो, सब हो. लेकिन अगर हुर भी बन जाए तो बहुत हमारे हुर भी सबसे बड़ी दुआ हुर भी बन जाए. अब दुआ वैसे तो प्रोग्राम के आखिर में होती है, लेकिन जब तज़किरा दुआ का आ ही गया तो चूँकि अभी सब बैठे हुए हैं, अभी एक गम हुसैन की तड़प है जो दिल में मौजूद है. इस वक्त जो दुआ की जाएगी और यकीनन बेहतरीन अल्फाज में रोकर की जाएगी वो ज़रूर कबूल होगी. मैं इरम को दावत देती हूँ कि आएँ
اور ایک دعا حضور پروردگار عالم بصدقہ فاطمہ کے ساتھ فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا
تیاری اب انشاءاللہ ہوگی، اس کے لیے میرا خیال ہے نہ کسی کا نام بلانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو پکارنے کی ضرورت ہے، نہ بتانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاتھ تو خود بخود اسی وقت جھولے میں اٹھ جایا کرتے ہیں جب ہمارے کانوں میں اذان دے دی جاتی ہے. بس ماتم سے پہلے تھوڑے سے جملے آج کی تاریخ کے حوالے سے کہ آج پہلی سفر کی تاریخ ہے. اگر سوچا جائے تو عاشورے سے زیادہ غم کا دن آج کا دن ہے کہ آج بی بی زینب سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں داخل ہوئی تھی. اگر میں مصائب کے لیے کوئی لفظ بھی نہ استعمال کروں، صرف پوچھنے والا سید سجاد سے پوچھ لے مولا سب سے زیادہ غم کہاں پہنچے، تو امام نے 3 مرتبہ یہی کہا نا، الشام الشام الشام. ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں آقا آپ نے 3 دفعہ شام کہہ دیا، ہمارے شام کے مسائل پورے ہو گئے. پہلی دفعہ شام، وہ شام کا بازار. عزادارو خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں حسین کے گھر پہ بیٹھی ہوں، بچپن سے میں ایک مسائل شام کے حوالے سے سنتی آئی. شام کی آئینہ بندی ہو رہی تھی، شام کی آئینہ بندی ہو رہی تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آیا آئینہ اور بندی کا مطلب کیا ہے. ہم بڑے ہو کر جب بہت دیکھا، بہت سوچا تو پتہ چلا اس کا مطلب کیا تھا. آئینہ بندی سے مراد یہ تھی کہ یزید نے بڑے بڑے آئینے، بڑے بڑے مرر، 6 فیٹ کے مرر دے کر اپنے نوکروں کو بازار شام میں بھیجا کہ دیکھو ابھی زینب داخل ہوگی. ہمارے پاس تو میڈیا موجود ہے نا، ہم جیسے اسکرین پر دکھاتے ہیں نا کوئی اچھا پڑھنے والا کہ سب دیکھ لیں کیا پڑھ رہا ہے. یہاں بات اچھا پڑھنے کی نہیں تھی، یہاں بات اچھا دیکھنے کی نہیں تھی، یہاں بات زینب کے کھلے سر کی تھی. کہا یہ آئینے لے کر زینب کے ساتھ ساتھ ایسے چلو کہ جو دور سے زینب کا کھلا سر نہ دیکھ سکے وہ اس آئینے میں دیکھ لے. زیادہ یہ بازار شام. اس کے بعد مولا نے دوسری دفعہ شام کہا شاید دربار شام مراد ہو. خدا تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے، خدا کرے تم ان کی تمام فرمائشوں کو پورے کرتے رہو. 72 گھنٹے دربار شام کے پورے بیان نہیں کر سکتی. میں ایک چھوٹی سی بات بیان کرتی چلوں. یزید اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لے کر بیٹھا ہے اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قیدی عورتوں میں ایک چھوٹی سی 4 سال کی بچی ہے جو پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہے، جو اپنے ٹوز پر چل رہی ہے، جو اپنا ایک ہاتھ کبھی گلے پر رکھتی ہے، کبھی ایک ہاتھ اپنے فیس پہ رکھتی ہے. ایک بار کہا ہے بچی تو کون ہے؟ اس بچی نے منہ ہلایا، آواز نہیں نکلی. یزید نے دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ ڈانٹ کر کہتا ہے میں حاکم ہوں، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ کہ تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ جواب سکینہ نے نہیں دیا، جواب سید سجاد نے دیا. اے یزید اس کے گلے کی رسم کھچ رہی ہے، یہ بولنا چاہتی ہے، یہ بول نہیں پا رہی ہے. سکینہ کے گلے کی رسم ڈھیلی کی گئی. اب یزید سوال کرتا ہے، عجیب سوال کرتا ہے. دعا کرو بی بی سکینہ کے صدقے میں تم سب کے بابا سلامت رہے، تمہیں پیار کرتے رہے، تمہیں اچھی چیزیں کھلاتے رہے. روایت کہتی ہے یزید نے کھجور توڑی اور کھجور توڑ کر اپنی بیٹی کے منہ میں ڈال دی اور ڈالنے کے بعد اس کا منہ چوما اور سکینہ سے کہتا ہے کیا تیرے باپ نے تمہیں کبھی ایسے کھجور کھلائی تھی؟ ہائے عزادارو. سکینہ جواب دیتی ہے میرے بابا کی بات نہ کر، یہ تو دنیا کی کھجوریں کھلا رہا ہے، میرا بابا مجھے جنت کے میوے کھلاتا تھا. ایک بار یزید کہتا ہے سکینہ کیا ابھی کھجور کھاؤ گی؟ بچی نے پلٹ کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا. سید سجاد نے اشارہ کیا. یزید نے کہا آؤ آگے آؤ، یہ جو ٹرے رکھی ہے نا جس پہ کپڑا ڈلا ہوا ہے نا، یہ کپڑا ہٹاؤ، اس میں سے کھجور لے لو، خود بھی کھاؤ، اپنے بھائی بہنوں کو بھی دے دو. سکینہ آگے بڑھی، کپڑا ہٹایا. پروردگارا دنیا کی کسی بیٹی کو کبھی یہ منظر نہ دکھانا. دربار شام 4 سال کی بچی حسین کے سینے پہ سونے والی، اب جو فال ہٹایا بابا کا کٹا ہوا. حسین کا کٹا ہوا سر. بچی چاہتی ہے بابا کا سر گودی میں لے لے. یزید نے کہا نہیں، تمہیں سر گود میں لینے کی اجازت نہیں ہے. ابھی کہہ رہی تھی نا تمہارا باپ تم سے محبت کرتا ہے، کہو اپنے باپ سے خود اٹھ کر تمہارے پاس آئے. عزادارو دنیا کے ہر لباس پر اس بچی کا وہ دامن قربان ہو. سکینہ کا جلا ہوا دامن، سکینہ کا پھٹا ہوا دامن، سکینہ کا خون میں تر دامن بچی نے دربار شام میں پھیلایا. بابا میری محبت کا امتحان ہے، سر حسین پہ جانے
فضا میں ایک ہاتھ بلند ہوا، سکینہ کی پیٹھ پر ایک اور زخم کا نشان، ایک اور تازیانہ، بچی سے سر حسین چھین لیا۔ ہاں میرے سید سجاد نے 3 مرتبہ شام کہا تھا نا، تیسری مرتبہ شام کا مطلب وہ زندان شام جہاں سکینہ کو دوبارہ سر ملا۔ اب بچی خاموش ہے، سکینہ نہیں رو رہی، سکینہ کی ماں رو رہی ہے، سکینہ ہاتھوں کو نہیں اٹھا رہی۔ سید سجاد ہتھکڑی والے ہاتھوں پہ رہن کا جنازہ، فَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین، یا حسین یا حسین،
نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے بیٹوں کو صدقہ بھائی پہ کر کے جس نے کیے تھے شکر کے سجدے بیٹوں کو صدقہ بھائی پہ کر کے جس نے کیے تھے شکر کے سجدے چھوڑ کے تنہا لاش کو اس کی شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی
علم فروشتے برسر کرب و بلا قوت برداشتے برسر کرب و بلا